اور 9 ذوالحجہ یوم عرفہ کے روزے کی ایک فضیلت ہے، اور وہ روزہ بھی حاجیوں کے لیے نہیں ہوتا ادر دین حجاج کے۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیا، اور یوم عرفہ سے مراد 9 ذوالحجہ ہے۔ تو میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال گزرے ہوئے اور 1 سال آئندہ آنے والے گناہوں کو معاف فرما دے گا، یعنی 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا یوم عرفہ کا روزہ۔ یہ اگلے پچھلے گناہ جو ہے یہ محاورتاً ایک بات بولی جاتی ہے، یعنی 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا، اور ان گناہوں سے مراد صرف چھوٹے گناہ ہیں جو نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں آٹومیٹکلی۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، رہ گئے بڑے گناہ تو وہ نیکیوں سے معاف نہیں ہوتے، سوائے توبہ کے ان کی معافی کا کوئی ذریعہ نہیں۔ اور وہ توبہ بھی پھر اس لیول پہ اللہ نے فرما دیا سورۃ الفرقان میں کہ اگر کوئی شخص سب سے بڑا گناہ جو ہے شرک، قتل نہ حق اور زنا، ان 3 گناہوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی اس سے بھی توبہ کر لے، ہم نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے۔ تو وہ اس قسم کے نیک اعمال کے اوپر جو گناہ معاف ہوتے ہیں اس سے مراد چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، بڑے گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ اس کے ثبوت میں وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے، اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ اب یہ نہیں ہے کہ کسی نے ایک جمعہ پڑھا اور اگلا جمعہ پڑھ لیا، درمیان کے سارے معاف ہو گئے، نہ، کیونکہ نماز چھوڑنا خود گناہ کبیر ہے، اس لیے آپ نے فرمایا ایک نماز سے دوسری نماز، درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان۔ اگر کبیرہ سے بچا جائے تو سب سے کبیرہ گناہ اعمال کے اندر تارک الصلاۃ ہونا ہے۔ قرآن میں واضح فتویٰ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز کو قائم رکھنا، دیکھنا مشرک نہ ہو جانا۔ پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو نماز چھوڑنے والا مسلمان ہے، اللہ کے نزدیک گویا کہ وہ مشرکین کے عمل کرنے والا انسان ہے۔ ہم کلمے کا احترام کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ کتنا بڑا فتویٰ ہے، نماز پڑھنے والا ایمان والا ہے اور نماز چھوڑنے والا گویا کہ بغیر ایمان والا ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمارا اور منافقین کا عہد قائم ہے، نماز جس نے نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر گویا اس نے کفر کیا۔ جامعہ ترمذی میں یہ حدیث ہے، عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام تارک الصلاۃ کے سوا کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے، یعنی نماز چھوڑنے والے کو وہ کافر سمجھتے تھے صحابہ کرام، پاکستان کے شناختی کارڈ میں وہ مسلمان۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں اگر کوئی شخص بیمار ہوتا اور وہ 2 بندوں کے سہارے مسجد میں آ سکتا تو وہ مسجد میں ہی آ کے نماز پڑھتا تھا، بیمار ہونے کے باوجود 2 بندوں کے سہارے، کہیں اسے منافق نہ شمار کر لیا جائے، کیونکہ اس زمانے میں جو مرد مسجد میں نماز نہیں پڑھتا تھا وہ کافر اور منافق شمار ہوتا تھا۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں اس ملک خدا دار پاکستان کے اندر کہ آپ جو مرضی کریں تب بھی آپ شناختی کارڈ میں مسلمان لکھے جاتے ہیں۔ ہاں، لیکن یہ آخرت کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا میں مزے لوٹ لیں جتنے لوٹ رہے ہیں، آخرت کے لیے نہیں ہے۔ آخرت میں تو واضح حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر کہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اگر اس کا یہ مسئلہ حل ہو گیا تو اگلی منزلیں اس کے لیے آسان ہوتی جائیں گی۔ وہ تو تفصیل کے ساتھ حدیث موجود ہے مسند احمد کے اندر، مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ نماز
نمازی کے لیے کا حشر جو ہے فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی۔ لوگ تو نماز کو اس حوالے سے ہلکا جانتے ہیں، نماز کے بغیر بندہ مسلمان ہی نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ یہ چھوڑ دیں بے نمازی جو ہے وہ گناہگار ہے، وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں صرف مسلمان، ادروائز اللہ کے ہاں اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔